حسین تم نہیں رہے گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ صلوات کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد، بچپن میں اپنے گھر میں سنا یا علی مدد، تھوڑی سی حرف و صورت کی پہچان جب ہوئی، سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد۔ رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد۔ پیروں نے پہلی بار چھوا جب زمین کو، پیروں نے پہلی بار چھوا جب زمین کو، لپٹا تو ماں نے گلے لگا کے کہا یا علی مدد۔ ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے لیا یہ ورد، بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد۔ نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری۔ یہ شاہ نجف بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا، بخدا آج بھی ممکن ہے قلندر ہونا، چاہیے عشق علی سانس کے اندر ہونا، چاہیے عشق علی سانس کے اندر ہونا، ایک ہی اشک سے دھل سکتے ہیں عالم کے گناہ، ایک ہی اشک سے دھل سکتے ہیں عالم کے گناہ، اس کو کہتے ہیں نہ قطرے کا سمندر ہونا۔ صلوات کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیصب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے۔
میرا مالک جس نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی کہ ہم شمار کرنے لگیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت میں ہر مجلس میں عرض کرتی ہوں کہ فرش عزا کا ملنا۔ سوچئے کبھی یہ غم نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے۔ ہمارے سارے غم، سارے درد، ساری پریشانیاں اس غم کے سمندر میں تحلیل ہو جاتی، پھر ہمارا غم غم نہیں رہتا۔ کتنا بھی بڑا درد کیوں نہ مل جائے، کتنا بڑا غم کیوں نہ مل جائے، جب ہم غم حسین کا سوچتے ہیں تو ہماری ہمت بندھ جاتی ہے، اور وہ ہمارا درد ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری مضبوطی بن جاتا ہے، ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کو طاقت ملتی ہے۔ پروردگار کا بے انتہا کرم ہے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہیں کہ ان کی بدولت یہ محبت، یہ مودت رسول و آل رسول ہم تک پہنچی۔ کرم ہے پروردگار کا۔ ایک بار رسول پاک تشریف فرما تھے، امام حسین علیہ السلام آئے۔ امام حسین نے گود میں آ کر نانا کی بیٹھ گئے۔ رسول پاک نے پیار کیا اور کہا، جو کہا یہ حدیث نبوی ظاہر کہلاتی ہے۔ مستدرک الوسائل بڑی مستند کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 318 یہ درج ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا۔ بے شک، انا بے شک، لقتل الحسین، حسین کا قتل، حرارتن حرارت کرے، فی قلوب المؤمنین ایک آگ لگا دے مومنوں کے دلوں میں، لا تبردا نہیں وہ ٹھنڈی ہوگی، نہیں وہ خاموش ہوگی، لا تبردا ابد تک۔ یہ وہ گرمی ہے، یہ وہ تپش ہے جو ہمارے سینوں میں جل رہی ہے، سینوں میں موجود ہے، اور روشنی کی نور بن کر، ایک ہوتا ہے نا ایک آگ جلتی ہے جو جلا دیتی ہے دوسروں کو، یہ آگ بن کے نہیں ہے، یہ حسین کا قتل، حسین کا غم ہمارے اندر نور بن کر ہے، وہ اس کی روشنی ہے جو پھیلی ہوئی ہے ہمارے اندر۔ یہ حسین علیہ السلام کی قربانی اتنی آسان نہیں تھی کہ چند دن ایام عزا منانے کے بعد ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں اور حسین کا حق ادا ہو گیا ہے۔ حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ان کے غم کی لگی ہوئی آگ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، اسی طرح ان کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم مسلسل کوششوں میں لگے رہیں کہ پروردگار ہم انہی کی راہ پر چلیں گے۔ تو 10 دن جو ہم عزاداری کرتے ہیں، پہلے شروع کے دن ہوتے ہیں، سوئم تک ہم عزاداری کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہیں سمر کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں، کہیں کارگاہ لگ رہی ہوتی ہے، اور 15 دن کا ہے، کہیں مہینے کا ہے، کچھ دنوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح فرض کریں کہیں تجوید کی کلاسز شروع ہوئی ہیں، 10 دن کی کارگاہ ہے، آپ نے اپنے بچے کو بھیجا، جب بچہ 10 دن گزر گئے، اس کے بعد بچہ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو آپ کہیں یہ سیکھا ہے آپ نے؟ کارگاہ میں گئے تھے، سمر کیمپ جوائن کیا تھا، تو یہ 10 دن میں یہ سیکھا ہے، یہ مہینے میں آپ نے یہ سیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بچوں کو، کوئی سیکھنے کے لیے، کوئی بھی کوئی کام سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد کہ کیا سیکھا؟ کوئی فرق تو پڑا نہیں، پتہ تو چلا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم 10 دن نہیں، ہم مہینہ، 2 مہینے، 2 مہینے 10 دن بھی گزار لیتے ہیں، اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کم از کم ہم خود اپنے آپ سے تو پوچھیں، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، ہم نے کیا سیکھا،
کچھ سیکھا نہیں، بس وہ جو تھا ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم تو بس وہ واقعے کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ اور میں کون ہیں واقعے کو زندہ رکھنے والے؟ اس قربانی کو زندہ کرنے والے ہم تو نہیں ہیں۔ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لانے والا ہے، اسباب بناتا ہے، وہ جانتا ہے کس نے عزاداری کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے۔ ہر ایک کو وظیفہ دیا ہوا ہے، ہر ایک کو فریضہ دیا ہوا ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کس نے کہاں پر کیا کام کرنا ہے۔ کم از کم گفتگو مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، کم از کم ان دنوں کے بعد، یہ بہت ہی مخصوص دن ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کریں رضائے خدا کے لیے کریں۔ ہمارے اندر وہ تمنا بیدار ہو جانی چاہیے کہ ہمارے کسی کام سے ان کو تکلیف تو نہیں پہنچے، ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے مولا ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جس طرح اس وقت کے لوگوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار ہو جائیں اور ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان بھی نہ سکیں۔ امام زمانہ کی خدمت میں صلوات کیجیے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مومنات، اگر ہمارے اندر اللہ کی رضا کی تمنا پیدا نہیں ہوئی حاصل کرنے کی، یا عبادت خدا انجام دینے کا شوق اگر پیدا نہیں ہوا، تو سمجھ لیجئے ہم نے بی بی کو پرسا نہیں دیا، اپنی قسمت کو پرسا دیا۔ اگر ہمارے اندر عبادت خدا کا شوق بھڑک اٹھے اور اس کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہو، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے، وہ جانیں اور وہ جاننے کی تمنا کریں، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی تمنا کریں، تو یقیناً پھر ایسا ہوگا کہ سمجھ لیجئے ہماری پرساداری قبول ہو جائے گی۔ یہ آپ کے میرے ایک دوسرے کو کہنے سے من تو رحم اللہ بھی گویم تو مرا حاجی کو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، ماشاء اللہ آپ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں، یہ وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں، واہ آپ کے یہاں مجلس بڑی اچھی تھی، بڑا گریا تھا، بڑا رکت تھی، بس ایک دوسرے کی ہم تعریف کریں۔ یہ اس سے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم نے تھوڑی قبول کرنی ہے، یہ تو اس نے قبول کرنی ہے، یا رسول اور آل رسول کے گھرانے نے قبول کرنی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے قبول کر لی؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ان کاموں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اور ہم یہ نہیں سوچیں گے۔ ہمیں یاد رکھیے، یہ مجھے بھی جب پڑھنا شروع کیا تھا، عرصہ دراز کی بات ہے، شروع میں ہوتا تھا کہ لوگوں کو مطلب لوگوں نے سنا، کیسا لگا، کوئی اس میں کوئی غلطی تو نہیں تھی، کوئی یہ تو نہیں تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات۔ تو لیکن محنت اپنی طرف سے کرتی تھی، باقاعدہ لیکچر تیار کرنا ہے، باقاعدہ ایک بھی ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ورک پلان بنانا چاہیے، اس کے مطابق ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جب اگر کسی نے کہہ دینا کہ مجلس بڑی اچھی، تو اندر اندر خوشی ہونی، اور اگر کسی نے کہنا نہیں اگر آپ اس کی بجائے ایسے کرتے نا تو پھر زیادہ اچھا ہے، تو آگے کتنے دن یہی سوچتے رہنا کہ اچھا ہاں میں ایسے کرتی، اچھا میں ایسے اب کروں گی تو ایسا ہوگا۔ لیکن اللہ کا انتہائی کرم ہے، انتہائی کرم ہے۔ بہت جلد میرے سامنے ایک حدیث آ گئی، اس کے بعد تو بالکل پرواہ چھوڑ دی۔ حدیث کیا تھی؟ میرے اور آپ کے پیارے حسین علیہ السلام، لوگ اپنی پریشانیوں کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، ان 14 سے بڑھ کر سائیکیٹرسٹ کون ہے؟ وہ ہماری نبض کو جانتے ہیں، ان کے فرامین ہمارے نبضوں پہ ہاتھ رکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے دیے ارشاد فرمایا۔ تو میرے مولا نے فرمایا، جو میں نے پڑھا اس میں لکھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے، تمہارے مومن ہونے کے لیے اتنا کافی ہے
کہ تم کسی کی تعریف پر خوش نہ ہو اور کسی کی تنقید پر رنجیدہ نہ ہو۔ میں نے سوچا مجھے تو مومن بننا ہے، تو مومن بننے کے سب سے پہلے تو اپنے لیے یہ ایفرٹ کرنا ہے، کسی کی تعریف پہ خوش نہیں ہونا۔ ہاں لیکن یہ بھی ہے نا، کوئی یہ نہ محسوس کرے ایک تو ہم نے تعریف کیا تو اوپر سے نا یہ مزاج دکھائے، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کوئی تعریف کرے تو فوراً وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹا دے، الحمدللہ، تعریف تو ساری اللہ کی، اس کی دی توفیق سے کیا نا جو کچھ بھی کیا، بتھیری ڈگریاں لی ہوئی ہوں، لیکن اگر ہم کام کی بات ڈیلیوری نہ کر سکے، کسی کو بتا ہی نہ سکے، تو یہ کون توفیق دیتا ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، تو اس لیے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اور اگر کوئی برا بھلا کہے تو استغفر اللہ، ان کو بھی نہیں ناراض کرنا، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور اس سے یہ فرق پڑتا ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے ہماری معاشرے، ہماری قوم کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، آپ بھی ذرا غور کیجیے گا، ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں باقی قوموں سے؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم مستقبل کے بارے میں پیش بندی نہیں کرتے، منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ ہم اب اگر کوئی 40 سال کا ہے نا، وہ 30 سال پیچھے کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، 10 سال پیچھے کی، 20 سال کی، یعنی ہم ماضی میں رہنے کے شوقین ہیں، حال میں بھی نہیں رہتے، اس سے ہمارا حال بھی برباد ہوتا ہے، تو مستقبل تو ویسے ہی کچھ نہیں رہتا، ہم ماضی میں رہتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں مجلس میں ملی تھی نا تو آپ نے مجھے ایسے دیکھا، اچھا کوئی رشتہ دار مل جائے، ہاں وہ 10 سال پہلے جب میں نے آپ کے یہاں مجلس پڑھی تھی نا تو آپ نے تبرک نہیں مجھے صحیح دیا، اچھا ہاں جی 25 سال پہلے آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ کی میں تو بڑا اچھا ملا کرتی تھی، آپ تو اس طرح کی ہے ہی نہیں۔ ماضی ماضی ماضی، آگے کب بڑھیں گے؟ جب ان چیزوں سے پیچھا چھڑائیں گے۔ یہ نہیں، ماضی سے سبق لینا ہوتا ہے، بس سبق لے لیا نا، بس نرسری کلاس پڑھ لی، چھوڑ دے کتابیں، وہ سجائے رکھیں گے، پرائمری کر لی بس چھوڑ دیں، وہ کتابیں ختم ہو گئی، سبق لے لیا نا، میٹرک کر لیا بس چھوڑ دیں، وہ کتابیں کیا آپ ساتھ ساتھ لے کے پھرتی ہیں؟ نہیں نا لے کے پھرتے، تو ہم وہ باتیں کیوں لے کے پھرتے؟ اپنے اوپر خام خواہ کا بوجھ، اپنے ذہن کو ہلکا پھلکا رکھیں تاکہ فریش مائنڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، ہم سوچیں اچھا مجلس میں یہ کیا تھا، اب کوئی اور بھی چیز ہونی چاہیے جو مجلس میں کریں اور اس کا لطف آ جائے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے اس طرح سے ایک طریقہ شروع کیا، کیونکہ وہ جب پڑھ لیا وہ حدیث، تو آج سے غالباً کوئی 18 سال پہلے یہ حدیث پڑھی، شکر اطمینان ہو گیا، بس 1-2 سال ایسے گزرے تھے جس میں ذرا بوجھ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کسی کو اچھا لگا برا لگا، اس طرح، پر جب وہ پڑھ لی بس اسی کو اپنے اوپر سوار کر لیا کہ بس یہی کرنا، اس کے بعد کوشش کرتے رہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ وہ دن آنے والے ہیں، آپ کو میری بات یہ یاد آئے گی جب آپ 25 محرم کے جلوس پر جائیں گے یا 25 محرم کی مجلس میں جائیں گے تو یاد رکھیے گا اس بات کو۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے کالی کوٹھی بارگاہ میں والدین کی طرف سے مجالس ہوتی ہیں، خمسہ ہوتا ہے، تو طریقہ یہی ہوتا ہے تابوت تیار کیا جاتا ہے، تابوت کی مجلس ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ زنجیریں اور لگائی جاتی ہیں کڑیاں، اور یہ لوگوں کو مجلس انہوں نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے، ان کو پتہ چلا ہے کیا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مجھے اسی لیے تکلیف ہوتی ہے کہ میں بڑی محنت سے تیار کرتی ہوں، وہ نہیں کسی کی نہیں پڑھ کے سن کے کرنی، خود تیار کرنا ہے، تو مجھے ہوتا ہے کہ سنی سمجھی کہ نہیں، اچھا چلو لگے میں تابوت برآمد ہوا آ کے سارے، اس کے بعد جیسے ہی رکھا ہے نا، باجی کڑی دے دیں، باجی کڑی دے دیں، سارے کڑی، اچھا کڑیاں لے لی سب، ٹھیک ہے، پہلے سال دیکھ لیا، دوسرے سال دیکھ لیا، تیسرے سال میں نے جو بارگاہ کی بانی تھی، میں نے کہا وہ تابوت وہی تیار کرتے تھے، میں نے کہا آپ یہ تابوت تیار کریں، کڑیاں مت رکھیے گا، جو لگی ہوئی ہیں جو تابوت سجانے کے لیے بس وہ ٹھیک ہے، کڑیاں اپنا رکھیے گا۔ کہتی نہیں وہ مانگتی ہیں زیادہ، میں نے کہا اچھا آپ نا رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اگر کسی کی بہت ہی ضرورت ہے کسی کو۔ اس دن میں نے مجلس میں پھر اعلان کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرے مولا آپ کڑیاں کیوں پہنتے ہیں؟ ان کی سنت ہے، ان کی سنت کب ہے؟ وہ تو ان کو پہنائی گئی تھی، ان کو دشمنوں نے ہتھکڑیاں پہنائی تھیں، زنجیریں پہنائی تھیں، بیڑیاں پہنائی تھیں،
یہ ان کی سنت تو نہیں ہے. ان کی سنت یہ کب ہے؟ تو ان کی سنت تو یہ ہے کہ سامنے نوکے نیزہ پہ سر بلند ہوا بابا کا اور وہ سجدہ کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تازیانے پڑھتے ہیں، شکر الحمدللہ. سجدہ کرتے ہیں، زمین تک نہیں پہنچ سکتے وزن سے تو سجدے کا طریقہ ایک یہ بھی ہوتا ہے. تو واجب سجدہ تو نہیں ہے نا، مستحب سجدے اب اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے؟ سید الساجدین، زین العابدین کہلاتے تھے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، خوبصورتی، سجدہ کرنے والوں کا سردار. تو وہ تو یہ نماز ادا کیا کرتے تھے. تو جائے نمازیں اب تابوت پہ رکھی ہیں، جس نے منت اٹھانی ہے یہ جائے نماز اٹھائے. جو بھی مراد ہے پورا سال اسی جائے نماز کے اوپر 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 2 رکعت امام زین العابدین کو ہدیہ کرے. اگر اس سال میں منت پوری نہ ہوئی، جب اگلی دفعہ مجلس میں آئیں تو آپ مجھے بتائیں. الحمدللہ اٹھائی گئی، منتیں پوری ہوئیں، اور یہی کہا تھا جس کی پوری ہو جائے، جو ایک اٹھائے وہ آ کے 5 جائے نماز رکھے. اب اس قدر جائے نمازیں ہوتی ہیں، اس قدر جائے نمازیں. اب اس کی بجائے اگر میں بیٹھ کر کہتی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے مومن ہونے کا، امام حسین نے تو سجدے میں سر کٹایا. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیزیں تو پسندیدہ نہیں ہے لوگوں کو. نمازی بھی بنا دیا، منتیں بھی پوری ہو گئیں، حاجتیں بھی ہو. اکثر لوگ اب وظیفہ بتا دیجیے. تو وظیفہ آپ کو بتا دیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ فلاں اسکول ہے نا اس میں داخل کرا دیں. داخل کرا دیں، آپ یونیفارم تو بچے کا لیں نا. یونیفارم کے بغیر بچہ کیسے ان کا ہو جائے، اس کا اسٹوڈنٹ تو وہ نہیں بن سکتا ہے. تو اسی طرح وظیفے بھی ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، جو جو کچھ اسکول میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ملے گا. لیکن پہلے یونیفارم پہن کے ساری وہ ایڈمیشن فیس سب کچھ دے کر آپ اسٹوڈنٹ تو بن جائیں، داخل تو ہو جائے. اس میں داخل ہونے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے، کوئی بھی اپنی مراد پوری کرنے کے لیے پہلے آپ کو یونیفارم لینا چاہیے. وہ یونیفارم ہے 5 وقت کی نماز. جب تک ایک شخص 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتا ہے، وہ کہے جی میں وظیفہ کروں میری پوری ہو جائے گی. کیسے پوری ہو جائے گی؟ آپ تسبیح جتنی مرضی کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے. 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی، وہی بات ہے واجبات ادا نہیں کیے تو مستحبات کیسے پسندیدہ ہوں گے؟ مستحبات تو پسند نہیں کیے جائیں گے جب تک واجبات ادا نہیں. تو مولا کی ذکر کرنے کے بعد، مولا کی قربانیوں کو سمجھنے کے بعد، ان پر رونے کے بعد، وہ گریہ کرنے کے بعد، کم از کم ہمارے اندر اتنی حمیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم سوچیں ہمارے کس کام سے اللہ راضی ہوگا، کس کام سے وہ ناراض ہوگا، اور ہم اپنی عبادات کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اگر پہلے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہ پڑھیں، اگر وہ پڑھتے تھے تو پھر کوشش کریں ان کے ساتھ ان کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر نوافل پڑھتے تھے تو پھر فکس کر لیں کہ ہمیشہ نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنی ہے. اگر امام زمانہ کو اپنی ریت ہونے کا یقین دلانا ہے تو روزانہ ان کے ساتھ عہد کرنا ضروری ہے. اور یہ روزانہ کا عہد ہے، جو دعائیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، دعائے عہد پڑھتے ہیں، یہ اصل میں روزانہ ہم ان سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عہد کریں، ہم بیعت کر رہے ہوتے ہیں روز. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعائے عہد پڑھا کریں. اور اگر وقت نہیں ملتا، حالانکہ یہ بات میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وقت نہیں ملتا، اگر نہیں موڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا کسی کا پڑھنے کا، تو کم از کم جمعہ کے دن سے، کہ روزے جمعہ مخصوص ہے ان کے ساتھ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. امام وقت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان، ابھی ایام عزا چل رہے ہیں، 2 مہینہ 8 دن تک تو یہ
چلیں گے. اس کے لیے دیکھیں بتاتے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ساتھ تھوڑا سا حل بھی اگر مل جائے نا تو آسان ہو جاتی. جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں اپنی عبادات میں. جس طرح عرض بھی کیا، ایک لائحہ عمل میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ایام اضحیٰ ہے تب تک روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے. اچھا، اس کے لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ کہتے ہیں کہ اس میں تو 100 دفعہ ہے تو اب ہم 100 دفعہ پڑھیں. آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، اب ایک دفعہ پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دل سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اتنا سمجھ کے پڑھیں. ایک دفعہ کوئی بھی چیز شروع کریں، ایک دفعہ اس کو سمجھ لیں. جب سمجھ لیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ فقط اس پر لعنت نہیں ہے جنہوں نے قتل کیا تھا، جو خاموش تماشائی بنے رہے، جنہوں نے دیکھا اور خاموش تماشائی بنے رہے، ان پر بھی لعنت ہے. اور ان پر بھی لعنت ہے جنہیں بعد میں یہ خبر ملی اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا، کوئی اچھا برا کچھ انہوں نے. یہ ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ جہاں پر کہیں زیادتی یا ظلم ہو رہا ہو، ہم نے خاموش نہیں رہنا، ہم نے وہاں خاموش تماشائی بھی نہیں بننا. کیونکہ اگر یہ کیا تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں. تو لائحہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک یہ کہ زیارت عاشورہ روز ہم پڑھنے کی عادت بنا لیں. وقت کی بھی کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سنا ہے، اور یہ باتیں بھی چھوڑ دیں. یہ کہنا ہم نے تو یہ سنا ہے، آپ نے جن سے سنا وہ کہاں کی عالمہ فاضلہ تھی یا کہاں کا عالم دین تھا، یہ سوچا کریں. ہم وہ تھوڑے ہیں جو سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں. ہمارا ہاتھ کس نے روکا ہے کہ ہم سرچ کریں اور حقیقت ڈھونڈ لیں؟ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو معلوم کریں. پھر ابھی میں نے ایک کلپ بنایا ہے اس پر جو شام غریبہ کا کہتا ہے. میں نے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، یوٹیوب پہ میں نے ڈالا، کوئی سخت الفاظ نہیں کیے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں نے صرف اس میں یہ بتایا ہے، جو 1 منٹ کا ہے اس میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو شام غریبہ کے بارے میں کچھ ابہام ہے تو ان کا ہاتھ کس نے روکا ہے کہ وہ جائیں اور وہ تحقیق کریں، ایک دن شام غریبہ کی مجلس میں بیٹھ جائیں جا کر. اور اگر ایسا کچھ ہے تو حکومتی سطح پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ حکومتی سطح پہ آواز اٹھائیے اور ساتھ ہی رسول پاک کی ایک حدیث سنا دی. 1 منٹ کے اندر یہ کام پورا ہو گیا. حدیث یہ سنائی کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا. تو بجائے اس کے کہ ہم نے سنا تھا کہ ایسے کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں. اگر ایک استاد آپ کو بتا رہا ہے، ایک مستند عالم یا عالمہ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ ان سے بھی بلکہ لے سکتے ہیں، آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہمیں ریفرنس دیں. لیکن شوق میں ریفرنس نہیں، اس سے پہلے یہ بھی بتائیں آپ کو ویسے کتنے ریفرنسز پتا ہے، تب جا کے پوچھیں تو بات نہیں بنتی. کیونکہ دوسرے کا تو امتحان نہیں نہ لینا، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. تو ایک تو زیارت عاشورہ پڑھا جائے، روز پڑھی جائے. اس کے علاوہ ایک کام کریں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کربلا والوں سے توسل، ان میں سے کسی ایک کو لے لیں. ان کے جو لواحقین جو رہ گئے تھے اب ان میں سے کسی کو لے لیں، کسی ایک کو لے لیں، اور آپ پھر اس کے اوپر آپ کرتے جائیں. آپ ان سے توسل کریں اور دیکھیے کیسے مراد پوری ہوتی ہے. یہ بنو ہاشم کا گھرانہ تو بعد میں آتا ہے، کے علاوہ بھی جتنے شہداء ہیں کسی ایک سے توسل کرتے ہیں. تیسری چیز اور آخری چیز جو لائحہ عمل کی وہ یہ ہے، جب تک ایام اضحیٰ کوشش کریں 5 نمازوں میں سے ایک نماز فرض اضحیٰ پہ ہے. بہت لطف آئے گا، بہت پتہ چلے گا کہ نماز کیا. مومنات وقتی طور پر تو یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ جیت گئے، یزیدی جیت گئے اور حسین ہار گئے، شکست ہو گئے. نہیں، ظاہراً وہ مظلومیت کی تصویر تھی جو رہ گئے تھے باقی، لیکن اصل میں وہ عزم و ارادہ کے پیکر تھے. وہ اس قدر مضبوط تھے، انہوں نے دکھایا
ظاہری طور پر لگا کہ یہ تو رونے والے ہیں، مگر وہ جو رہ گئے تھے، جو لٹے ہوئے تھے، لٹے ہوئے جیت گئے اور شادیانے بجانے والے ہار گئے۔ جن سے سب کچھ چھین لیا تھا ان کے پاس سب کچھ آ گیا، اور جو سب کچھ لے کر گئے تھے وہ قلاش ہو گئے۔ تو جیت کس کی؟ جیت حسین کی، اس ارادے کی، اس مقصد کی ہوئی جس مقصد کے لیے یہ قیام کیا گیا۔ اگر قیام معلوم نہ ہو تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیام کا مقصد کیا ہے؟ بس اتنی سی بات کر کے آگے مسائل کی طرف چلتے ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے جو تاریخ بتاتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ جب 28 رجب کو روانہ ہوئے تھے میرے مولا، تو پوچھا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ بس یہ دو باتیں یاد رکھیے گا، اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا حکمرانوں کو سیدھا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ غلط تو یزید تھا، باقی حکمران غلط تھے، تو امام معاف فرمائیں ان کو ٹھیک کرنے کا کہتے ہیں کہ میں تو اس کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، کیونکہ یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں، معصومین کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، اتنی عام نہیں ہوتی کہ بس پڑھا سمجھ گئے کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، بس وہ اصلاح امت کے لیے نہیں، کہ اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر امت اچھی ہوتی تو کبھی حکمران غلط نہ ہوتا، اس لیے حکمران کی اصلاح کرنے نہیں جا رہے، امت کی اصلاح کرنے جا رہے۔ اور ساتھ ہی بتایا اب اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ ہم اکثر اپنے بچوں کی، چھوٹوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں ماؤں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں، موسٹلی ہم لوگ ہیڈ مسٹریس بنی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، یہ نہ کرو، وہ نہ اٹھاؤ، یہ کیا کیا۔ غور کیجیے گا، پورے دن کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے نا وہ کسی طرح گزرتا ہے، یہ کیا تو یہ کہہ دوں گی، یہ کیا تو یہ کر دوں گی، ایک دفعہ سنائی نہیں دیتا، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بچوں کو اسی طرح سے مائیں اکثر اسی طرح سے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اصلاح ایسے نہیں ہوتی۔ اب امام بھی تو جا کر کہہ سکتے تھے نا، کھڑے ہو کر اور خطبوں میں بتاتے تم لوگ تو اتنے غلط ہو، تم لوگوں کو تو نماز نہیں پڑھنا آتی، تم لوگوں کو تو وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کا تو ایمان ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ تو ہمارا حق ہمیں ادا نہیں کرتے ہو، آپ لوگوں نے ہم سے غدر بھی چھینا تھا۔ یہ امام نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر امام نے کیا طریقہ اختیار کیا اصلاح امت کا؟ وہ جو طریقہ اختیار کیا انہوں نے خود بتا دیا۔ انہوں نے کہا، جب پوچھا تھا نا یا بات نہیں کیا آپ جا رہے ہیں، کہاں میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا کیا کریں گے؟ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، معروف کا حکم کروں گا اور منکرات سے روکوں گا۔ تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ معروف وہ ہوگا جیسے ہم مائیں اپنے حساب میں جو اچھا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہی، میں نے کہہ دیا نا بس یہی کرنا، بس یہی کرنا، نہیں ایسی نہیں۔ جو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا حکم دینا معروف کا حکم ہے، اور جس سے اللہ منع کرتا ہے وہ منکرات ہے۔ تو جس کا اللہ نے حکم دیا میں اس کا امر کروں گا، معروف کا امر کروں گا میرے امام نے کہا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا وہ منکرات ہیں ان سے میں منع کروں گا۔ اس لیے ہم زیارت وارثہ میں ہم پھر گواہی دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان امرت بالمعروف ہے، تو نے امر کیا معروف کا، ونہیت عن المنکر، اور تو نے منع کیا منکرات سے۔ ہم پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ، اس میں یہ ہے زیارت عاشورہ میں۔ تو وقتی طور پہ تو لگا کہ جیسے ہار گئے، مگر ہارے نہیں تھے، جیتے تھے، اور ایسی جیت کہ لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے۔ اور شیر دل خاتون ہے، ان کو کمزور یا رونے والی خاتون کے طور پر بی بی زینب کو نہیں پیش کیا جانا چاہیے۔ آپ ان کی مضبوطی کا اس سے اندازہ لگائیں، 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک قافلہ حسینی کے سالار حسین ہیں، اور 11 محرم سے قافلہ حسینی قافلہ زینبی میں بدل جاتا ہے۔
اور اس کے سالار سید سجاد اور بیوی زینب۔ شریکت الحسین ایسے تو نہیں کہا جاتا۔ بیوی نے کس طرح سے مظاہرہ کیا، وہ بیوی جو کبھی باہر نہیں نکلی، وہ بیوی جنہوں نے کبھی نامحرموں کے سامنے نہیں ہوتی، کبھی گفتگو نہیں کی تھی ان سے، وہ خطبے دے رہی ہیں۔ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے، عزم کی طاقت ہے، ارادے کی طاقت ہے۔ 11 محرم کو قافلہ روانہ ہو گیا تھا وہاں سے، چلے وہاں سے دیکھیے جتنے لاشیں وہاں پر تھے، عمر ابن سعد لعین نے اپنے لوگوں کے لاشیں دفنائے اور وہ لاشیں بکھرے رہ گئے۔ اس لیے سید سجاد کی ہمیں گفتگو ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جب وہ جا رہے تھے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، جسم زنجیروں سے بھرا ہوا تھا، اور میری بیویاں جب جا رہی تھی رسن بندھے ہوئے تھے، اور ایسے نہیں گردن پیچھے ہاتھ تھے اور رسن بندھے ہوئے تھے میری بیویوں کے۔ میری بیویاں جا رہی تھیں اور ظالموں نے اس پر بس نہیں کی کہ 72 کو شہید کر دیا، اب صرف خواتین رہ گئی ہیں، بلکہ ان کو لے کر آئے اور اس راستے سے لے کر آئے جہاں لاشیں بکھری ہوئی۔ بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کی لاشوں پہ گرا دیا، روئیں۔ جب انہیں سوار کرایا گیا تو آگے بڑھے سپاہی کہ سوار کرائیں، بیوی نے ڈانٹ کے کہا چلے جاؤ، رسن بھی بیویوں کو خود اپنے ہاتھوں سے باندھے اور خود سوار کرایا اونٹوں پہ۔ اور جب میری بیوی زینب کی باری آئی تو سید سجاد نے آ کر سوار کرایا۔ قافلہ چلا 11 محرم کو سے 12 محرم کو سے آج 13۔ بس بیویوں زیادہ زحمت نہیں دوں گی آپ کو۔ کہتے ہیں کہ 11 محرم کو جب راستہ طے کرتے ہوئے وہ چلے، کوفہ کا دروازہ آیا رستے میں۔ جب کوفہ کا دروازہ آیا تو وہاں سے آواز آئی السلام علیکہ یا اہل بیت رسول، اے رسول کے خاندان والو تمہیں سلام ہو۔ میری بیوی زینب نے ادھر ادھر دیکھا، کہا سجاد ہمیں اس رستے میں جہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں، گرم پانی پھینکتے ہیں، گرم ریت اٹھا کے پھینکتے ہیں، وہاں پر یہ ہمیں سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا دروازے کے طرف دیکھی، اور سر اونچا کیا، دیکھا تو مسلم بن نقیل کا سر لٹک گیا۔ وہاں سے آواز، میری بیوی نے سلام کیا، کہتے ہیں قافلہ آگے بڑھا، اور بی بی رقیہ ایسی حالت تھی مسلم بن نقیل کی کہ بی بی رقیہ پہچان نہ سکی۔ جب سید سجاد نے بتایا، بی بی کا ناکا رکا، بی بی نے کہا اے میرے والی آپ یہاں پر ہو؟ اچھا آپ کا تو مجھے پتہ چل گیا، اور دیکھو یہ جو میرے ساتھ 2 سر آ رہے ہیں میرے ان 2 بیٹوں کے ہیں جو آپ نے میرے ساتھ رخصت کیے تھے، میں تو خبر لے آئی، مجھے ان 2 کی تو خبر دو جو آپ کے ساتھ گئے تھے۔ مسلم میرے 2 بیٹے کہاں گئے؟ طفلان مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں؟ میری بیوی پوچھ رہی، وہ بھی شہید ہو چکے تھے نا، جانتے ہیں آپ، عید کے دوسرے کے تیسرے دن آپ جانتے ہیں کسی طرح اولاد نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کہ منت مان لو، اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھو کہ تمہارے ہاں ضرور اولاد ہوگی۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور یہ منت بھی ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مسلم کی ساری نسل ختم ہو گئی تھی، وہ کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، اور روایت میں 2 ہے یا 4 ہیں جو کربلا میں مارے گئے۔ قافلہ آگے بڑھا، وہاں پر کہتے ہیں جب لے جایا گیا اس جگہ پر ان کو اٹھا دیا گیا، 12 گزری۔ اب دوسری طرف سنیے، وہاں پر ابو الحارث میرے حسین کا شیر آیا، لیکن اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں لاشے کے گرد چکر لگا کر
सर पटक के रोता था। कहते हैं रावी बताते हैं ऐसी आवाजें निकालता था, गिरिया किया करता था। इमाम हुसैन ने उससे कहा था, कटे हुए गले से आवाज आई थी, अबुल हारिस जा मेरे घर वालों के पीछे जा, मुझे रोज की खबर दिया कर। 11 की खबर ले आया, 12 की जब खबर लाया, कहा मोहला बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे अब जिया नहीं जाता, मैं खबर कैसे बताऊं, बेमकना और चादर बीबियां हैं, हाय बाजार में खुतबे दे रही है अली की बेटी, अलंकारी कर रही है, हाय रहनुमाई कर रही है अली की बेटी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं वही हुसैन के सीने पे सर पटक पटक के मर गए। कहते हैं इन दिनों में बनी असद के कबीले के लोग 11 तक तो आगे नहीं बढ़े, 12 को बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर को आए कि देखा कि वो चले गए कि नहीं चले गए, देखा कि यजीदी जा चुके हैं। अब 13 मुहर्रम आज का दिन है, बाहर आते हैं और कहते हैं कि आओ सारे, हाय बेगोरो कफन लाशें पड़े हैं, इन्हें दफनाना है। अब उन्हें दफनाने के लिए क्या था, 11 को जब काफिला रवाना हो गया था, 12 की रात थी, 13 की रात थी, देखते थे कोई एक रोशनी है, कोई सवारियां हैं, जहां लाशें पड़ी हैं वहां पर कोई नूर की सवारियां उतरती और गिरिए की आवाजें आती थी, कहीं से खुशबू आ रही थी। तो जब 13 हुई तो उस दिन सारे बनी असद कबीले के लोग आए कि अब इनको दफनाया जाए, मगर कैसे दफनाते, किसी लाशे का सर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, किस लाशे को कहाँ दफनाया जाए। बिलाखिर उन्होंने फैसला ये किया कि ऐसा करते हैं कि एक गड़ा खोदते हैं, सब लाशें उसमें दफना देते हैं, हमें मालूम जो नहीं है, मगर वहाँ इल्मे इमामत से सैयद सज्जाद रवाना हुए कि दफनाया जा रहा है। अब वो वहाँ से रवाना हुए क्योंकि मासूम को कोई मासूम के बगैर नहीं कफना सकता ना दफना सकता। अब वहाँ से मेरे सैयद सज्जाद रवाना हुए, यहाँ पर ये गड़ा खोद रहे थे कि अब सब लाशों को इकट्ठे दफना देते हैं। अब वो गड़ा खोद रहे थे कि इतने में दूर से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई, वो रुक गए, देखने लगे, वहीं से हाथ बुलंद करके कहा रुक जाओ रुक जाओ, आ गया हूँ आ गया हूँ। पहुंच गए, पूछा आप कौन हो, इनका वारिस सैयद सज्जाद, मैं इनका वारिस हूँ। आ गए, एक एक लाशे पे गए, जहाँ से खुशबू आ रही थी, ये जॉन का लाशा है, बड़ा रोशन जो लाशा था ये जॉन का तरफ गए, ये हबीब इब्ने मज़हर का लाश है, ये ज़ुहैर इब्ने कैन का लाश है। तमाम लाशों को शनाख्त करके उनको दफना दिया गया अपने बाबा के लाशे पर। किस तरह से उठा के बाबा का लाशा लहद में रखे, हड्डियां टूट नहीं चुकी थी, पिस चुकी थी, इतने घोड़े दौड़े। कहते हैं रिवायात में है कि इल्म इमामत से कहते हैं कि हुसैन ने कहा मेरे बेटे तू जहमत ना कर, लाशा खुद से लहद में उतरा। कहते हैं सैयद सज्जाद ने इमाम का लाशा लहद में जब रखा गया और कदमों की तरफ लहद बनाई अली अकबर की, और जानते हैं अली असगर का लाशा हुसैन के सीने पे रख दिया, दफना दिया, और ऊपर लिखा यहाँ पर उसकी कब्र जो प्यासा मारा गया, जिसे प्यासा ज़िबा किया गया, यहाँ पर उसकी कब्र। अब आखिरी मरहला था, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फुरात की तरफ जाने लगे। बनी असद के लोग कहने लगे, साथ साथ आने लगे कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? कहा चचा अब्बास के पास जा रहे हैं।
جب ساتھ بڑھے کہا نہیں وہاں ساتھ نہیں آنا، پیچھے رہو، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے بڑھے۔ راوی بتاتے ہیں کہ کچھ چل کر ایک جگہ پہ جھکے، اس کے بعد تھوڑی کچھ اٹھایا، اس کے بعد چلے، پھر ایک طرف جھکے، کچھ اٹھایا، پھر جا کر لاشیں تک پہنچے۔ کسی نے بعد میں پوچھا تھا سجاد آپ کیوں جھکے تھے؟ 2 بار آپ جھکے، کیا اٹھایا؟ کہا چچا کا بازو اٹھایا، ایک دفعہ دایاں بازو اٹھایا، اس کے بعد بایاں بازو اٹھایا، چچا کے لاشے کے پاس گئے، لہر تیار کی، لہر تیار تھی، چچا کا لاشا وہاں پر اتارا، ایک طرف بازو دوسری طرف بازو رکھا۔ اب لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، اجازت نہیں تھی پاس آنے، بس رحمتیں تمام۔ آخری چند جملے، سید سجاد قبر میں جب لاشا اتار دیا، بازو رکھ دیے، کافی دیر گزر گئی، واپس نہ آئے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ سجاد واپس نہیں آئے، جانے کیا ہوا۔ اب وہ لوگ آگے بڑھے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا سید سجاد نے اپنا سر چچا کے سینے میں رکھا ہوا تھا، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے چچا مجھے بتاؤ میں کیا کروں، ہائے چچا یہ جنگ آسان تھی، ہائے میں ہر موڑ پہ شہید ہو رہا ہوں، ہر ہجوم میں شہید ہوتا ہوں، ہائے بتاؤ پردوں کی ضامنی کیسے کی جاتی ہے، پردوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام علی ابا عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی صحاب الحسین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔